للکار قسط نمبر 5۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے اور ثروت کے درمیان فاصلہ پیدا ہوا۔ پھر اس نے پاکستان چھوڑا اور اب ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے ہی نکل رہی تھی۔ یہ کس جرم کی سزا تھی جو مجھے مل رہی تھی؟ میں نے تو اسے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا۔ اسے اپنانے کے لیے میں ایک ایک دن گن کر گزار رہا تھا۔ اگر اچانک ایک ناگہانی واقعہ پیش آیا تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تو اس کی خاطر پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ پھر اس نے اتنی جلدی ہتھیار کیوں ڈال دیے؟ کیوں اتنی صورت کے ساتھ مجھ سے ہر ناطہ توڑ دیا؟ مجھے ایک موقع بھی نہیں دیا۔ سزائے موت دینے سے پہلے مجھ سے آخری ملاقات بھی نہیں کی۔ اور ناصر بھائی اور دیگر لوگ وہ سب بھی پتھر کے ہو گئے۔ اگلے 24 گھنٹے میری زندگی کے مشکل ترین گھنٹے تھے۔ میں آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوب گیا۔ امی میری حالت دیکھ کر سخت پریشان تھی۔ وہ بار بار پوچھتی رہی لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا۔ میری طبیعت کچھ سنبھلی تو تیسرے دن میں پھر حاجی صاحب کے پاس گیا۔ حاجی صاحب کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ میں عثمان صاحب کی بیٹی کا منگیتر رہا ہوں۔ ہاں، وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ ناصر سے میری رشتہ داری اور دوستی ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ حاجی صاحب کے پاس ناصر بھائی کا کوئی رابطہ نمبر آیا ہے یا نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا، میں نے بہت پوچھا لیکن اس نے نہیں بتایا۔ کہتا تھا کہ میں خود ہی رابطہ کروں گا۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ وہ اب یہاں سے ہر تعلق توڑ لینا چاہتا ہے۔ بس یہ مکان فروخت کرنے والی مجبوری اس کے ساتھ، ورنہ شاید وہ کبھی اپنی آواز بھی نہ سناتا۔ آپ کے فون پر ان کا نمبر نہیں آتا؟ نہیں، بس انگریزی کا کوئی لفظ لکھا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ کسی کال سینٹر سے فون کرتا ہے۔ میں ان سے بس ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے؟ میں اس سے بہت پوچھتا رہا ہوں کہ کب فون کرو گے۔ اس نے اس بارے میں بھی بالکل نہیں بتایا۔ اور میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہاری یا کسی اور عزیز رشتہ دار کی آواز سن کر فون بند نہیں کرے گا۔ وہ تو مجھ سے یہاں تک یقین دہانیاں لیتا ہے کہ میں اس کی کالوں کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اگر مکان بک گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حاجی صاحب ذرا دیر کے لیے چپ رہے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ مجھے بتانا چاہیے یا نہیں۔ پھر بولے، اللہ بخشے، عثمان مجھ پر بہت بھروسہ کرتا تھا، ناصر بھی کرتا ہے۔ وہ مجھے مختار نامہ عام دے گیا ہے۔ میں اس کی جگہ پر کاغذ پر سائن کر سکتا ہوں۔ باقی رہی رقم کی بات تو وہ بینک کے ذریعے چلی جائے گی۔ وہ کوئی اکاؤنٹ نمبر بتائے گا، میں یہاں سے پے آرڈر بنوا دوں گا، یا پھر جیسے بھی وہ کہے گا۔ اس روز حاجی صاحب کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ بات چیت ہوتی رہی۔ حاجی صاحب جہاں دیدہ شخص تھے، وہ جلد ہی اس بات کی تہہ تک پہنچ گئے کہ میرے ساتھ عثمان صاحب کی بڑی بیٹی کی نسبت ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ اس صورتحال پر کچھ افسردہ بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کچھ سمجھانے بجھانے کی کوشش بھی کی۔ انہوں نے وہی کچھ کہا جو بزرگ ایسے موقعوں پر کہا کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی تقدیر کے دھارے میں بہنا پڑتا ہے۔ بندے کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں ڈھال لے۔ حاجی صاحب کے ساتھ گفتگو میں مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ ثروت کی شادی غالباً ستمبر اکتوبر میں ہونی ہے۔ جو کچھ ہو رہا تھا بہت جلدی ہو رہا تھا، جیسے ایک تیز آندھی تھی جو ہر آس امید کو اڑائے لیے جا رہی تھی۔ 2 دن میں بالکل ہی ٹوٹ گیا۔ یوں لگتا تھا کہ ان 2 کی شدت سے اب اس طرح بکھروں گا کہ کبھی جڑ ہی نہیں سکوں گا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں، کیوں خود فراموشی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اب ان سوالوں کا جواب مل رہا تھا۔ میں جو کبھی کسی نشے کے قریب نہیں گیا تھا، نشے کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کچھ ایسے شے ہو جو میرے احساس کی چھری کو
گند کر کے مجھے دکھ کے چوکوں سے بچا لے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار سنجیدگی سے سگریٹ کو ہاتھ لگایا اور ایک ہی رات میں کئی پیکٹ پھونک گیا۔ کچھ سکون بخش گولیاں بھی میرے پاس موجود تھیں، وہ میں نے اکٹھی ہی 3-4 کھا لی۔ بہت دیر تک بے قرار پھرتا رہا، پھر رات کے آخری پہر نیند آ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو 10-11 بج رہے تھے۔ لگتا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ عاطف تو یقیناً کالج گیا ہوا تھا، امی اور فرح شاید بازار چلی گئی تھی۔ میرا سر بھاری تھا اور حواس پر ابھی تک غنودگی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور عارسہ کی شکل نظر آئی۔ اس نے پتلون اور آدھے بازو کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ پیاز کے چھلکی کی طرح ہلکی پھلکی تھی اور ان پہناووں میں سے تھی جو جسم کو چھپانے کے بجائے نمایاں کرنے کے کام دیتے ہیں۔ میں نے اسے دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ وہ اندر آتے ہوئے بولی، آپ جناب کی آنکھ آخر کھل ہی گئی۔ کیا بات ہے؟ میں نے بے رخی سے کہا۔ آپ کی امی جان آپ کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن پھر وہ اکیلی ہی چلی گئی۔ فرح بھی ساتھ گئی ہے اور پھپھی پھوپھا بھی۔ کہاں گئے ہیں؟ فوتگی ہو گئی ہے۔ شیخو پورہ میں آپ کی کوئی خالہ تھی، شاید رشیدہ نام تھا، کافی عرصے سے بیمار تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کن کا ذکر کر رہی ہے۔ انہیں امی بڑی آپا کہتی تھی، وہ رشتے میں امی کی چچا زاد تھی۔ تو اب گھر میں کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس میں اور ممی، وہ بھی اوپر سے اے سی لگا کر لمبی تان پر سوئی ہوئی ہیں۔ میں خاموش رہا۔ وہ تھوڑی دیر تک میرے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد گویا ہوئی۔ آنٹی جاتے جاتے کہہ گئی تھی، تابی سویا ہوا ہے، جب جاگے تو اسے بتا دینا۔ اطلاع کا شکریہ، میں نے رکھائی سے کہا، لیکن وہ کچھ اور بھی کہہ گئی ہیں۔ آپ کے کپڑے وہ استری کر گئی ہیں، اور اگر آپ کو ناشتہ واشتہ کرنا ہے تو میں تیار کر دیتی ہوں۔ نہیں، میری طبیعت خراب ہے، میں نے جل کر کہا۔ میں اس بات پر کوڑ رہا تھا کہ امی میرے نہ چاہنے کے باوجود اس آفت کو میرے سر پر مسلط کر دیتی تھی۔ اوہو، کیا ہوا طبیعت کو؟ وہ مزید اندر آتے ہوئے بولی، سر میں درد ہے اور اب تم جاؤ پلیز۔ میں نے سخت جھلاہٹ سے کہا، اس کے ساتھ ہی واش روم کی طرف بڑھا۔ اچانک مجھے چکر سا آیا اور میں لڑکھڑا گیا، ایک کرسی سے ٹکرایا اور جلدی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ او گاڈ، کیا ہوا تابش؟ عارسہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر مجھے شانوں سے تھام لیا۔ کچھ نہیں، ذرا سا چکر آ گیا تھا، میں نے مدھم سی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ نہیں، ابھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں صوفے پر ہی نیند دراز ہو گیا۔ وہ میرا سر دبانے لگی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی، پھر اس سے کہا کہ وہ جائے۔ آپ آرام سے لیٹے رہو، اس نے روب سے کہا اور میرا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ ایک دم میرے جسم میں برقی سی لہر دوڑ گئی۔ میں سکتہ زدہ سا لیٹا رہا۔ حواس پر چھائی ہوئی غنودگی ایک سفید دھند کی طرح میرے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ عارسہ کے جوان جسم کی قربت نے جیسے ایک دم میرے دل و دماغ پر شبخون مارا۔ مجھے لگا کہ میں اندر سے ٹوٹ رہا ہوں، بکھر رہا ہوں۔ شاید مایوسی اور دکھ کے بے پناہ بوجھ نے مجھے مسمار کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری خاموشی نے عارسہ کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے میرا سر مزید اچھی طرح اپنے زانوں پر لے لیا۔ وہ آہستہ آہستہ دبانے لگی، میرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اس نے میری قمیض کے بٹن کھول دیے اور میرے سینوں کو بھی اپنے ہاتھ کے آچھی لمس سے آشنا کیا۔ اس کی سانس میری سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے کسمسا کر اپنا ہاتھ اس کے اوریا بازو پر رکھ دیا۔ ذہن پر چھائی ہوئی دھند گہری ہونے لگی۔ مرد اور عورت کے درمیانی کشش ایک آفاقی سچائی ہے۔ اس کشش کے سبب مرد و زن کی قربت اپنا راستہ خود تلاش کر لیتی ہے۔
3-4 منٹ بعد یہ صورتحال تھی کہ ہم دونوں صوفے کے قریب دبیز قالین پر ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ عارضہ نے مجھے باہوں میں لیا ہوا تھا اور میرے ہونٹ اس کے تپتے چہرے پر بھٹک رہے تھے۔ ایک بار تکلف کے پردے اٹھے اور جھجک کچھ کم ہوئی تو میں واقعی بکھرنے لگا۔ میں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، اسے بے طرح جھنجھوڑا اور بے ترتیب کر کے رکھ دیا۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ مایوسی تھی، بدترین فرسٹریشن۔ جب بندہ بکھرتا ہے تو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پستی میں گرنے لگتا ہے۔ میری اندھا دھند پیش قدمی دیکھ کر عارضہ سنبھلی اور مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، کوئی آ نہ جائے۔ میں جیسے چونک کر رہ گیا، اس کے ساتھ ہی بہت خفت بھی محسوس ہوئی۔ وہ مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ان لوگوں کو منگل کے روز واپس جانا تھا، مگر پھر ان کے قیام میں 1 ہفتے کا اضافہ ہو گیا۔ اب پتہ نہیں کہ یہ اضافہ عارضہ کی خواہش پر ہوا تھا یا کوئی اور وجہ تھی۔ بہرحال چچی نے یہی بتایا کہ یہ لوگ اب اگلے سوموار کو واپس جائیں گے۔ میں مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا اور سکون بخش گولیاں بھی کھا رہا تھا۔ پہلے دن والے واقعے کے بعد عارضہ کو اکثر موقع دیکھ کر میرے کمرے میں چلی آتی اور تھوڑی سی دھینگا مستی کر کے لوٹ جاتی۔ زیادہ تر اسے دوپہر کو موقع ملتا تھا جب فرح اور عاطف کالج میں ہوتے تھے اور امی سبزی وغیرہ لینے مارکیٹ جاتی تھی۔ وہ میری ٹوٹ پھوٹ سے فائدہ اٹھا رہی تھی اور ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک آ جاتی تھی۔ اس دن بھی وہ والدہ کے بازار جانے کے بعد میرے کمرے میں آ گئی۔ میرے ذہن میں گولیوں کا غبار سا بھرا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں بھاری ہو رہے تھے اور ہر طرح کے تفکرات دور کہیں کسی اوٹ میں چلے گئے تھے۔ وہ بڑے اشتعال انگیز لباس میں تھی۔ اب 10-11 بج چکے تھے، لیکن اس نے ابھی تک ایک ہلکی سی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ وسیع گریبان دعوت نظارہ دیتا تھا۔ میں بیڈ پر نیم دراز سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس نے میری بڑی ہوئی شیو پر ہاتھ پھیرا، پھر سگریٹ میرے ہونٹوں سے نکالتے ہوئے بولی، اچھے بچے سگریٹ نہیں پیتے۔ اچھے بچے کیا کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اچھے بچے اپنی امی سے بات کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ وہ ساری پچھلی باتیں بھول بھال کر اب شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے اوپر لد سی گئی۔ لیکن اگر اچھے بچے شادی کرنا ہی نہ چاہیں تو پھر ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے، اس میں خطرے ہوتے ہیں۔ وہ ذرا سنجیدگی سے بولی۔ میں خاموش رہا۔ وہ کچھ دیر بعد بولی، تو میں جاؤں؟ اس کا مطلب ہے آج تم جانے کے لیے آئی ہو۔ میں تو نہیں جا رہی، آپ جناب مجھے بھیج رہے ہیں۔ وہ ادا سے بولی۔ میں کہاں بھیج رہا ہوں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی اسی وقت تم سے شادی کر لوں، میں نے مخمور لہجے میں کہا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ 3-4 منٹ تک ہم ایک دوسرے میں الجھے رہے۔ وہ ایک ماہر فنکار کی طرح آہستہ آہستہ میری پیاس بڑھاتی تھی اور پھر ایک دم سراب بن کر اوجھل ہو جاتی تھی۔ اس کے قرب میں ایک آگ سی تھی۔ اس آگ میں جلتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے بار بار سرود کی قربت یاد آ جاتی تھی۔ سرود کے لمس میں وہی چاندنی کی سی ٹھنڈک تھی جو دھیرے دھیرے دل پر اثر کرتی تھی اور روح میں اتر جاتی تھی۔ وہ بے شک دھوپ جتنی روشن نہیں ہوتی، مگر اس کا حسن جدا تاثر رکھتا تھا۔ سرود کے ساتھ تنہائی میں گزرے ہوئے وقت کے چند چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میری زندگی کا سرمایہ تھے۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ میں مزید ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ میں نے دفتر میں چھٹی کی درخواست بھیج دی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ منظور ہوئی تھی یا نہیں۔ میں سارا دن گھر میں پڑا اینٹتا رہتا، اپنے لباس اور حلیے کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہو گیا تھا۔ کسی وقت فریج کھول کر کھانا شروع کر دیتا، گلے تو خوراک ٹھونس لیتا، یا پھر کمرہ بند کر کے CD پلیئر پر الٹی سیدھی فلمیں دیکھتا رہتا۔
امی بہت پریشان تھی۔ ایک روز ان کے اصرار پر میں نے انہیں بتایا کہ وہاں جنوری میں عنقریب ثروت کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد امی مجھ سے نظریں نہیں ملا سکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس میں ان کے رویے کا بھی عمل دخل ہے۔ وہ خود سے پشیمان دکھائی دیتی تھی اور اندر سے بہت دکھی بھی تھی، لیکن اب تو جو کچھ بھی تھا کمان سے تیر نکل چکا تھا۔ ایک شام مجھے عارضہ کی قرب کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ عاطف کرکٹ کھیلنے گیا ہوا تھا، امی اور فرا بازار گئی ہوئی تھی۔ اگر اس وقت وہ آ جاتی تو کچھ وقت خود فراموشی میں گزارا جا سکتا تھا۔ در حقیقت ان دنوں میں ہوش و حواس سے بہت دور تھا اور اخلاقی حالت پستر ہوتی جا رہی تھی۔ میں عارضہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر گیا۔ چچا چچی کی رہائش اس بالائی پورشن ہی میں تھی۔ سیڑھیوں کے درمیان ایک گیلری سی تھی۔ جب میں اس گیلری کے قریب سے گزرا تو اندر سے عارضہ کی باتیں کرنے کی مدھم آواز آئی۔ وہ کسی سے موبائل پر مصروف گفتگو تھی۔ میں وہیں سیڑھیوں کی نیم تاریکی میں کھڑا ہو گیا اور کھڑکی سے کان لگا کر سننے لگا۔ وہ پنڈی میں اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں شوخی اور تمسخر تھا۔ وہ رازدارانہ لہجے میں کہہ رہی تھی، جو کچھ ہوا ہے پچھلے 10-15 دن میں ہوا ہے۔ یار وہ کہتے ہیں نا، جو شاخ جھکتی نہیں وہ کڑچ کر کے ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ دیر تک عارضہ کی دبی آواز میں ہنستی رہی، پھر بولی، ہاں ہاں یار، پہلے تو یوں گردن اکڑا کر پاس سے گزرتا تھا جیسے شہزادہ چارلس بھی آگے کی شے ہو، پر اب ایک دم سیدھا ہو گیا ہے۔ 2 گھنٹے تک کمرے میں میرا ویٹ کرتا ہے۔ جاتی ہوں تو پالتو بکرے کی طرح گردن جھکا کر سر میری گود میں رکھ دیتا ہے، ایک دم سرنڈر کر رہا ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی اور سیدھا کروں گی۔ 2-4 دن اور ہوں یہاں، ایک دم پیٹ بنا کر جاؤں گی۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ عارضہ سنتی رہی، پھر جواب میں بولی، یار تمہیں تو پتا ہی ہے، یاشر تو خود بھی فلرٹ کرتا رہا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ قریباً 2 مہینے سے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے اس سے۔ اب تو سنا ہے کہ وہ تیرے کاؤبوائے جمشید کی طرح انگلینڈ جا رہا ہے۔ کچھ دیر تک عارضہ دبی دبی آواز میں ہنستی رہی، پھر شاید بیلنس ختم ہو گیا یا بیٹری جواب دی گئی۔ وہ ہیلو فریال کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں جلدی سے سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ عارضہ کے الفاظ زہریلے تیروں کی طرح کانوں کو زخمی کر رہے تھے۔ اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنی دوست سے میرا ہی ذکر خیر کر رہی تھی۔ مجھے کبھی بھی یہ خوش فہمی نہیں ہوئی تھی کہ عارضہ میرے ساتھ شروع میں ہونے والے ہجانی تعلق میں مخلص ہے، لیکن اب اپنے کانوں سے اس کی باتیں اور اس کا لب و لہجہ سن کر سینے میں آگ سی بھڑک گئی۔ جی چاہا کہ وہ میرے سامنے ہو تو میں اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دوں۔ ان دنوں میں جس شدید ہجان اور اخلاقی گراوٹ کے دور سے گزر رہا تھا، میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس رات میں نے معمول سے زیادہ ٹیبلٹس لی اور معمول سے زیادہ سگریٹ پھونکے۔ حقیقت یہ کہ شراب وغیرہ تک میری پہنچ نہیں تھی، نہ ہی کوئی اس طرح کا دوست تھا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں یہ کھانا خراب بھی میرے منہ کو لگ جاتی۔ اگلے روز دوپہر کو عارضہ سے پھر ملاقات ہوئی۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح بے باک تھا۔ وہ حسب معمول مجھے اپنے لمس سے آشنا کرتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر زور دیتی رہی کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کروں، وہ بھی اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کرے گی، اور یوں محبت میں ترسے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ میں خاموشی سے اس کی منافقانہ باتیں سنتا رہا اور دل ہی دل میں کھولتا رہا۔ میرے ساتھ تنہائی میں اس کی حرکات و سکنات نہایت گھاگ لڑکیوں جیسی ہوتی تھی۔ اس سے پہلے نہ جانے وہ کہاں کہاں منہ مار چکی تھی۔
کسی وقت تو میری چھٹی ہی پکار پکار کر کہنے لگتی کہ وہ ایک آبرو باختہ لڑکی ہے۔ اگلے روز وہ پھر آئی۔ جو اس کے جانے کا دن قریب آ رہا تھا وہ واش گاف ہوتی جا رہی تھی اور اس کوشش میں تھی کہ مجھ سے شادی کے بارے میں کوئی پختہ عہد و پیمان لے لے۔ میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے لگا۔ آج والدہ کو بازار سے مہینے بھر کی شاپنگ کرنا تھی۔ ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ تھا۔ ہم نے قربت کے سفر میں کئی مرحلے تیزی سے طے کیے۔ مجھے ایک ایک سیڑھی چڑھنے کا موقع دیتی تھی اور ہر سیڑھی پر اپنی قدر و قیمت میں اضافے کی خواہش رکھتی تھی۔ اس نہایت جذباتی اور سنگین ملاقات میں ایک موقع ایسا آیا کہ وہ میرے سامنے ایک کھلی کتاب کی حیثیت اختیار کرنے پر نیم آمادہ ہو گئی۔ ایسی کتاب جس کو میں جہاں سے اور جتنا چاہے پڑھ سکتا تھا، لیکن اسی دوران میں بازار سے امی کا فون آ گیا کہ سامان زیادہ ہے، میں گاڑی لے کر آ جاؤں اور انہیں لے جاؤں۔ یہ بڑا بے موقع فون تھا۔ سارا ٹیمپو دھرا رہ گیا۔ ہمارے درمیان طے ہوا کہ ہم کل 11 بجے کے بعد فوراً پھر ملیں گے۔ انسان کے اپنے ارادے ہوتے ہیں اور قدرت کے اپنے، اور ہوتا وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ یہاں بھی کچھ عجیب سی صورتحال رہی۔ رات تک تو مجھے اگلے دن کی ملاقات کا شدید انتظار رہا، جس میں سنسناہٹ جاگتی رہی اور سفلی خیالات دل و دماغ کو اتھل پتھل کرتے رہے۔ لیکن صبح میں سو کر اٹھا تو اندرونی کیفیت کچھ بدلی بدلی محسوس ہوئی۔ اس تبدیلی کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ الصبح میری نگاہ کیلنڈر پر پڑی۔ آج سروت کی سالگرہ کا دن تھا۔ اس دن کی نسبت سے ایک دم مجھے بہت کچھ یاد آیا۔ اس کے ساتھ ہی سروت کی پچھلی سالگرہ کا دن نگاہوں میں گھومنے لگا۔ ہم اس روز دریا راوی پر گئے تھے۔ عاطف، فرا اور سروت کی چھوٹی بہن نصرت بھی ہمارے ساتھ تھی۔ یہ چاندنی رات تھی۔ ہم نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ دور تک کشتی چلائی، پھر ایک ریتلے کنارے پر ٹھہر گئے تھے۔ باقی لوگ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے تھے۔ ہم ان کی اٹکھیلیوں سے ذرا دور دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ دریا کے پس منظر میں چاند کے ابھرنے کا منظر دل آویز تھا۔ سروت نے ٹیپ ریکارڈر پر اپنا پسندیدہ گیت لگا دیا تھا، مجھے دل سے نہ بھلانا، چاہے روکے یہ زمانہ، تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑی نرمی سے میرے ہاتھ کی پشت پر رکھ دیا تھا۔ اس کے لمبے خوشبودار بال گیلی ہوا میں اڑ رہے تھے اور میرے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس ماحول میں اس گیت نے جو اثر کیا وہ بیان سے باہر تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے میری ہی طرح آج اس دن کو یاد کر رہی ہے۔ نم ریت، دریا کی لہریں اور ابھرتے ہوئے چاند کی کرنیں اس کے تصور میں بھی چمک رہی تھی، اور شاید وہ گیت آج بھی اس کی زبان پر ہے، مجھے دل سے نہ بھلانا، چاہے روکے یہ زمانہ۔ پر حرارت صفری جذبات کی جگہ میرے دل میں عجیب سا حسن امیز گداز اترنے لگا۔ آرسا کی چمکیلی بھوری آنکھوں کی جگہ سروت کی سیاہ جھیل آنکھیں نگاہوں میں گھومنے لگی۔ ان آنکھوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ مجھے لگا میں بھٹک رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا آرسا سے نہیں ملنا چاہیے؟ لیکن آرسا سے نہ ملنا اتنا آسان نہیں تھا۔ صفری جذبات کی اپنی ہی ایک طاقت ہوتی ہے، اور جب پانی اتنا قریب ہو تو پیاس کا صحرا زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ میں جیسے ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ امی نے مجھے بیرونی دروازے کے قریب دیکھا اور گھبرا کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو تابی؟ ذرا کام ہے، میں نے مختصر جواب دیا۔ ناشتہ نہیں کرو گے؟ اور ذرا اپنا حلیہ تو دیکھو، کیا باہر جانے والا حال ہے تمہارا؟ بس جو حال ہے یہ آپ لوگوں نے ہی کیا ہوا ہے۔
میں نے بیزاری سے کہا اور باہر نکل آیا۔ بازار میں کچھ آگے جانے کے بعد میں نے ایک جنرل اسٹور سے جوس لیا اور اس جوس کے ساتھ سکون بخش میڈیسن کی 3-4 گولیاں نکل لی۔ جنرل اسٹور کے ایک آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ امی ٹھیک کہتی تھی، واقعی میرا حلیہ بدترین تھا۔ آنکھیں سرخ، شیو بڑی ہوئی، بال الجھے ہوئے اور لباس شکن شکن۔ میں گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ پارک پہلے بھی کافی وسیع تھا، لیکن اب بے شمار دوسرے پارکوں کی طرح اسے بھی ایک طرف سے قبضہ گروپ کے افرید نے نگلنا شروع کر دیا تھا۔ میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس طوفان کی لہروں میں سے اپنے دل کی کشتی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا جس نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ گھڑی کی سوئی آہستہ آہستہ 11 کے ہندسے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پروگرام کے مطابق عارضہ نے 11 بجے مجھ سے ملنے آنا تھا۔ اس ملاقات کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتا تھا اور وہ بھی سمجھتی تھی۔ شاید وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مجھے اپنا اس قدر عادی بنا لینا چاہتی تھی کہ میں اس کی گرفت سے نکل ہی نہ سکوں۔ لیکن یہاں سوال یہ تھا کہ کیا میں اس سے یہ رنگین و سنگین ملاقات کر سکتا ہوں؟ یہ ایک جان لیوا کشمکش تھی۔ نفسانی لذت کی منزل بالکل سامنے تھی، لیکن محبت ایک گہری دھند میں گھری ہوئی تھی اور بہت دور دراز کی چیزیں نظر آتی تھی۔ میں ایک دوراہے پر تھا اور اپنی ہی حدت سے پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میں ایک دوراہے پر تھا اور اپنی ہی حدت سے پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ گھڑی کی متحرک سوئیاں 11 کے ہندسے پر پہنچ گئی، مگر میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا۔ سکون آور گولیوں کے اثر سے میرے ہاتھ پاؤں بھاری ہو رہے تھے۔ ایک عجیب خود فراموشی کی سی کیفیت تھی۔ اچانک میں چونکا۔ پارک کے آخری سرے پر جہاں ایک پلازا کے لیے کھدائی وغیرہ کا کام ہو رہا تھا، مجھے ایک جانی پہچانی صورت نظر آئی۔ میری رگوں میں لہو سنسنا اٹھا۔ یہ چوڑے تھوبڑے اور تنگ پیشانی والا ہٹا کٹا شخص سیٹھ سراج تھا۔ سیٹھ کے ساتھ 2 بندے اور بھی تھے، وہ بھی سفید کڑکڑاتے شلواروں قمیصوں میں تھے۔ ان کے ہاتھوں میں نقشے تھے۔ کسی بات پر وہ تینوں گونجدار آوازوں میں ہنسے اور ایک شخص نے سیٹھ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ سیٹھ کو خود سے چند گز کے فاصلے پر دیکھنے کے بعد میرے دل کی عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ مجھے زبردستی کا لنچ اور آنکھوں میں دبی ہوئی 2 چنگاریاں نظر آئیں۔ پھر وہ سب کچھ یاد آیا جو LDA کے صدیقی نے بتایا تھا، اور اس کے بعد خالو عثمان کا کفن میں لپٹا ہوا چہرہ نگاہوں میں گھوما۔ چھوٹی چھوٹی نیم سفید داڑھی، بالکل زرد رنگت اور نیما آنکھیں۔ وہ جیسے حیران تھے کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انہیں موت کے سفر پر کیوں روانہ ہونا پڑا۔ عام حالات میں میں شاید پہلے ہی کی طرح اپنے اندر ہی ابل کر رہ جاتا، لیکن فی الوقت کیفیت کچھ اور تھی۔ دل و دماغ پہلے ہی طوفان کی آماج کا بنے ہوئے تھے۔ ٹرنکولائزر کا اثر بھی تھا۔ ایک دم میں تیش کے عالم میں اٹھا اور سیٹھ سراج کی طرف بڑھا۔ میرا پورا جسم خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ سیٹھ کے سامنے جاتے ہی میرے اندر کی آگ شعلہ بن کر بھڑکی اور میں نے ایک سناٹے کا تھپڑ سیٹھ کے چورے چکرے چہرے پر چڑھ دیا۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ ہی سیٹھ ذرا سا لڑکھڑایا، پھر پہچان کر اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ اوئے اوئے، اس نے عجیب بھیڑنگے انداز میں کہا۔ جب تک میں دوبارہ اس پر جھپٹتا وہ سنبھل چکا تھا۔ اپنے گریبان کی طرف بڑھنے والے میرے ہاتھوں کو اس نے پکڑا اور پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا کتے، میں تیری جان لے لوں گا، میں تجھے برباد کر دوں گا۔ تو نے میرا سب کچھ چھین لیا، میں تیری زندگی کو آگ لگا دوں گا۔ میں پھر پوری شدت سے سیٹھ کی طرف بڑھا۔ تب تک سیٹھ کے ساتھی بھی حیرت کے شدید جھٹکے سے سنبھل چکے تھے۔ ایک شخص نے میرے منہ پر الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ رسید کیا، دوسرے نے مجھے عقب سے دبوچ دیا۔ میں نے خود کو چھڑانا چاہا، مگر سامنے سے پڑنے والے سیٹھ کے زوردار ہاتھ نے مجھے چکر ڈالا۔ سیٹھ بھیانک آواز میں دھاڑا، ہاتھ اٹھاتا ہے حرام زادے، تجھے گولی سے چھاننی نہ کر دوں، چھینکو چھیک کر دوں گا،
تیرے پورے ٹبر کو۔ وہ دیوانہ وار مجھ پر جھپٹا۔ خدائی کی نگرانی کرنے والے کارندے بھی دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ اس وقت مارشل آرٹ کی ساری تکنیکیں بیکار محسوس ہوئی۔ میں نے اندھا دھند ہاتھ پاؤں چلائے لیکن کوئی پیش نہیں گئی۔ مجھے زمین پر گرا لیا گیا اور بری طرح مارا جانے لگا۔ مجھے بس یہی لگ رہا تھا کہ میں ہوا میں اڑ اڑ کر گر رہا ہوں۔ میری ہڈیاں چٹک رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے رنگ برنگی روشنیاں جل بجھ رہی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں میری قمیص تار تار ہو گئی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میری پتلون میں سے جھٹکے کے ساتھ بیلٹ کھینچ لی گئی ہے اور مجھے اس سے پیٹا جانے لگا۔ لوہے کا وزنی بکل میرے جسم کو لہو لہان کرنے لگا۔ مجھ پر ٹھوکریں بھی برسائی جا رہی تھی۔ میں گھاس پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ جلدی میرے ہونٹوں سے بے ساختہ آہ بلند ہوئی۔ مجھے شاید اسی جگہ قتل کر دیا جائے گا۔ اپنے ارد گرد مجھے بے شمار لوگ دکھائی دے رہے تھے لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھ کر مجھے چھڑا سکتا۔ ان میں سے بہت سے لوگ مجھے بچپن سے جانتے بھی ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے سر پر پاؤں رکھ کر میرے چہرے کو گراؤنڈ کے کیچڑ میں لتھڑ دیا گیا۔ پھر مجھے ٹانگ سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹا گیا۔ سیٹ کے ایک ساتھی کی غضبناک آواز میرے کانوں میں پہنچی، تھانے پہنچاؤ اس کتے کو۔ ایک دوسری آواز نے کہا، تھانے بھی پہنچا لیں گے، پہلے 2-4 ہڈیاں برابر کر لیں۔ ایک کارندہ لمبے دستے کی کسی لے کر میری طرف بڑھا۔ غالباً وہ الٹی کسی کی ضربیں لگا کر میری ٹانگوں کو بیکار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ قریبی مسجد کے امام صاحب نے آگے بڑھ کر اسے روکا اور ملتجی لہجے میں کہا، جانے دو سیٹھ جی، بہت ہو گئی اس کے ساتھ، اب باقی کسر تھانے جا کر پوری ہو جائے گی۔ ایک اور دبی دبی آواز آئی، جانے دو جی، بیوہ ماں کا پتر ہے، وہ تو مر جائے گی یہ سب کچھ دیکھ کر۔ گندی اولاد ماں پیو کو بھی ذلیل کرتی ہے۔ ذلیل کرنا چاہیے ایسے ماں پیو کو، بلکہ اولاد سے بڑھ کر ذلیل کرنا چاہیے، دوسروں کو سبق تو ملے۔ سیٹھ کا ایک اور پالتو دھاڑا، حرام زادہ، راہ چلتوں کو بدماشی دکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر میرے جسم پر ہتھوڑے جیسی ضربیں لگنے لگی۔ ارد گرد کی ہر شے میری نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ آوازیں دور افتادہ بن بناہٹ کی صورت میں کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ایک گاڑی قریب آئی اور مجھے سخت زمین سے گھسیٹ کر گاڑی میں پھینک دیا گیا۔ یہ ایک اسٹیشن وین تھی۔ امام صاحب غالباً ابھی تک منت سماجت کر رہے تھے کہ مجھے پولیس کے حوالے نہ کیا جائے۔